بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ دہلی G20 میٹنگ میں یوکرین کا مسئلہ چھایا رہا، امریکہ اور رشیا میں تکرار۔ بلنکن نے کہا کیو کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ عالمی نظام ناکام ہو گیا، رکن ملک اختلافات دور کریں۔ G20 فارن منسٹرز میٹنگ سے وزیر اعظم مودی کا خطاب۔ باخمت شہر پر کنٹرول کی لڑائی تیز، زاپوریزھیا میں رشین حملہ۔ جرمنی نے چائنا سے کہا ماسکو کو ہتھیار نہ دے۔ ایران کے سکولز میں زہریلی گیس چھوڑنے کا معاملہ، درجنوں بچیاں ہاسپٹل میں شریک، رئیسی نے دیا تحقیقات کا حکم۔ نتن یاہو کی بیوی ہیئر سیلون میں پھنس گئیں، سینکڑوں حکومت مخالفین نے گھیر لیا، وزیر اعظم نے کہا انارکی ہے۔ تریپورہ اور ناگالینڈ پر بی جے پی اتحاد کا قبضہ، میگھالیہ میں ہنگ اسمبلی، کانگریس کو دھکا۔ الیکشن کمشنرز کا تقرر، وزیر اعظم لیڈر آف اپوزیشن اور چیف جسٹس کی کمیٹی کرے، سپریم کورٹ کا حکم۔ سپریم کورٹ نے ہنڈنبرگ رپورٹ سے پیدا مسئلے پر بنائی کمیٹی، سیبی سے کہا قاعدوں کی خلاف ورزی کی جانچ کرے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں G20 میٹنگ کی جو دہلی میں ہوئی۔ دہلی میں ہونے والی G20 فارن منسٹرز میٹنگ میں یوکرین جنگ کے بارے میں تنازع چھایا رہا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فارن منسٹر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے اختلافات بازو رکھ دیں۔ امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ یہ میٹنگ رشیا کی اشتعال انگیز جنگ سے متاثر رہی ہے۔ رشین وزیر خارجہ سرجی لاوروف نے مغربی ملکوں پر الزام لگایا کہ وہ یوکرین کے بعض اناج کے ایکسپورٹس کے لیے ایک ڈیل کو دفن کر رہے ہیں۔ نریندر مودی نے ترقی پذیر یا ڈیولپنگ ملکوں کی طرف سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو ملک یہاں موجود ہیں ان کی ترقی پذیر ملکوں کے تعلق سے کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ G20 دنیا کے امیر ملکوں کا فورم ہے اور دنیا کی 85% عالمی تجارت ان ملکوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ ملک دنیا کی 2/3 آبادی کی بھی نمائندگی کرتے ہیں۔ سرجی لاوروف، اینٹونی بلنکن کے علاوہ چائنا کے وزیر خارجہ کنگ کام نے بھی فارن منسٹرز کی میٹنگ میں حصہ لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ آج دنیا کا کثیر رخی نظام بحران سے دوچار ہے اور عالمی حکمرانی ناکام ہو رہی ہے، جس کا اثر ترقی پذیر ملکوں پر پڑ رہا ہے۔ مودی نے مالی بحران سے لے کر ماحولیاتی تبدیلی، وبا، دہشت گردی اور جنگوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان مسائل سے صاف طور سے ظاہر ہے کہ عالمی حکمرانی ناکام ہو گئی ہے۔ مودی نے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ترقی، مالی استحکام اور فوڈ چیلنجز کو کم کرنے کے لیے G20 کی طرف دیکھ رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انڈیا ایک زمین، ایک خاندان، ایک مستقبل کے نعرے پر یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے یہ خطاب کیا۔ G20 میٹنگ دہلی کے راشٹرپتی بھون کلچرل سینٹر میں ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی جنگ کے بعد عالمی حکمرانی کا نظام جنگوں کو روکنے اور اپنے فرض ادا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ مودی نے کہا کہ رکن ملکوں کو یہ بات ماننی چاہیے کہ فی الحال کثیر رخی نظام یا ملٹی لیٹرلزم بحران سے دوچار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مقصد حاصل کرنے کے راستے میں مسائل کو رکاوٹ بننے دینا نہیں چاہیے۔ انڈیا فی الحال G20 کا صدر ہے۔ رشیا کے ساتھ تعلقات پر انڈیا مخمصے کا شکار ہے اور اس پر مغربی ملکوں کی طرف سے زبردست دباؤ ہے۔ انڈیا رشین ہتھیاروں اور تیل کا اہم خریدار ہے اور اس نے اب تک یوکرین پر رشیا کے حملے کی صاف طور پر مذمت نہیں کی ہے۔
یوکرین مسئلہ G20 فارن منسٹرز کی میٹنگ میں چھایا رہا اور رکن ملکوں کے بیچ یوکرین کے بارے میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ G20 ملکوں کے اختلافات صاف طور پر نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف چائنا اور رشیا ہیں اور دوسری طرف دوسرے مغربی ملک ہیں۔ بعض ایسے ملک بھی ہیں جو بیلنس بنائے رکھنا چاہتے ہیں، جن میں انڈیا بھی شامل ہے، لیکن انڈین عہدیداروں نے مشترکہ اعلامیے کے لیے اتفاق کی رائے پیدا کرنے کی کوشش کی۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان تلخ تعلقات کی وجہ سے بھی اتفاق کی رائے پیدا کرنے کی کوششوں میں ناکامی ہوئی۔ نیدرلینڈ کے فارن منسٹر نے کہا کہ رشیا یوکرین جنگ کے لیے ذمہ دار ہے اور اس پر پابندیاں برقرار رہنی چاہیے۔ فرانس کی وزیر خارجہ کیتھرین کولونا نے کہا کہ رشیا کو دنیا کے ہر ملک کے لیے منفی اثرات کے لیے جواب دہ بنانا چاہیے۔ 40 سے زیادہ ڈیلیگیشنز نے G20 میٹنگ میں حصہ لیا۔ G20 میٹنگ کے موقع پر بلنکن اور سرجی لاوروف نے کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے سے بات چیت بھی کی۔ انہوں نے تقریباً 10 منٹ ملاقات کی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ میٹنگ کے دوران بلنکن نے سرجی لاوروف سے کہا کہ واشنگٹن جب تک ضرورت ہو یوکرین کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اب دیکھتے ہیں محاذ جنگ پر کیا ہو رہا ہے۔ یوکرین کے باخمت شہر پر کنٹرول کی لڑائی تیز ہو گئی ہے۔ رشیا کے کرائے کے سپاہیوں کی فوج ویگنر نے باخمت شہر کو گھیر لیا ہے۔ یوکرینی فوج نے دعویٰ کیا کہ رشیا کو لڑائی میں بھاری جانی نقصان ہوا۔ کیو نے اب تک باخمت شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اس شہر پر کنٹرول کے لیے کئی مہینوں سے لڑائی ہو رہی ہے۔ اس دوران زپوریزھیا میں رشیا کے راکٹ حملوں میں کم سے کم 3 لوگ ہلاک ہوئے، جن میں ایک حاملہ عورت بھی شامل ہے۔ یوکرین کے عہدیداروں نے بتایا کہ اس حملے میں رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ وہ چائنا کے صدر شی جن پنگ کے ماسکو دورے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ حالیہ عرصے میں امریکی عہدیداروں نے الزام لگایا ہے کہ بیجنگ رشیا کو ہتھیار دے رہا ہے۔ پوٹن نے رشین سیکیورٹی کونسل کی ایک ہنگامی میٹنگ کی صدارت کی۔ جرمنی نے چائنا سے اپیل کی ہے کہ وہ رشیا کو ہتھیار بھیجنے سے باز آ جائے۔ اٹلی نے انڈیا سے کہا ہے کہ وہ یوکرین میں منصفانہ عمل کے لیے کام کرے۔ اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے دہلی میں G20 میٹنگ کے موقع پر ملاقات کی اور کہا کہ ہم دونوں میں یہ امید مشترک ہے کہ G20 صدر یعنی انڈیا پائیدار امن کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے مودی سے دہلی میں ملاقات کے بعد یہ بات کہی۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے رشیا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یوکرین سے اپنے سپاہیوں کو واپس بلا لے۔ جرمن پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے اولاف شولز نے کہا کہ ہم یوکرین کے لیے سیکیورٹی ضمانتوں کے بارے میں کیو اور دوسرے پارٹنر سے بات چیت کر رہے ہیں۔ یوکرین جنگ کے 372 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی پولیس نے حالیہ گڑبڑ کے سلسلے میں 10 یہودی آبادکاروں کو گرفتار کیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے مغربی کنارے کے الگ الگ مقامات پر یہودی آبادکاروں کے حملے جاری ہیں، جن میں سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کئی فلسطینی گھروں اور گاڑیوں کو آگ لگائی۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد شتی نے اسے منظم جرم قرار دیا اور اس کے لیے اسرائیلی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا، لیکن اسرائیلی عہدیداروں نے بھی یہودی آبادکاروں کی گڑبڑ کی مذمت کی ہے۔ جارڈن میں امن سمجھوتے کے باوجود یہ گڑبڑ ہوئی۔ 2022 اسرائیل فلسطین وائلنس کے حوالے سے کئی برسوں کا بدترین سال ثابت ہوا ہے اور سال 2023 میں بھی ایسا ہی سلسلہ جاری ہے۔ چہارشنبے کو اسرائیلی فوج کے دھاوے کے دوران زخمی 2 فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ یہ کارروائیاں ایک ریفیوجی کیمپ پر دھاوے کے دوران کی گئیں۔ غزہ کے خان یونس میں اسرائیلی فوج نے دراندازی کی۔ اسرائیلی فوج کی گاڑیاں مسلسل دوسرے دن خان یونس کے علاقے میں داخل ہوئیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ اسرائیلی فوج نے جریکو کی ناکہ بندی ہٹا دی ہے۔ اسرائیلی فوج نے جریکو میں ایک اسرائیلی امریکن کی ہلاکت کے بعد ناکہ بندی کی تھی۔ لبنان میں فلسطینیوں کے ایک ریفیوجی کیمپ میں جھڑپیں ہوئی ہیں، جن میں ایک فلسطینی ہلاک ہو گیا ہے۔ لبنان کے عین العقبہ علاقے میں یہ جھڑپیں ہوئیں۔ اس سے پہلے بھی اس ریفیوجی کیمپ میں تنازعہ پیدا ہوا تھا۔ لبنان میں کوئی 4,50,000 ریفیوجی رہتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی بیوی تل ابیب کے ایک ہیئر سیلون میں پھنس گئیں، جہاں سینکڑوں لوگ حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ یہ احتجاجی عدالتوں کے اختیارات کم کرنے کے منصوبوں کے خلاف جمع ہوئے۔ تل ابیب کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی ایسے مظاہرے کیے گئے، جن میں یروشلم اور نہاریہ شامل ہے۔ تل ابیب میں احتجاجیوں اور پولیس میں جھڑپیں بھی ہوئیں۔ احتجاجی ایک پلازا کی طرف بڑھے، جہاں پر انہیں معلوم ہوا تھا کہ سارہ نیتن یاہو بال بنانے کے لیے آئی ہیں۔ پولیس فوری وہاں پہنچ گئی۔
وزیر اعظم کی بیوی کو کافی دیر تک اندر رہنا پڑا، بعد میں پولیس نے انہیں حفاظت کے ساتھ باہر نکالا۔ اس دوران نتن یاہو نے ایک بیان دیتے ہوئے احتجاجیوں پر تنقید کی اور ان پر بدامنی پیدا کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے احتجاجیوں کے رویے کو انارکی قرار دیا۔ ایران کے بعض اسکولوں میں زہریلی گیس سے درجنوں بچیاں متاثر ہوئیں۔ صدر ابراہیم رئیسی نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ نومبر کے بعد سے اب تک 1000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس متاثر ہوئے، ان میں سانس لینے کی تکلیف پیدا ہوئی اور وہ چکر اور تھکن جیسے مسائل سے بھی دوچار ہوئیں۔ کئی لوگوں کو شبہ ہے کہ جان بوجھ کر یہ کارروائی کی گئی ہے تاکہ لڑکیوں کے اسکولز بند کیے جا سکیں۔ صدر رئیسی نے کیبنٹ کی ایک میٹنگ کے دوران وزیر داخلہ احمد وحیدی سے کہا کہ وہ فوری بعض شہروں میں لڑکیوں کو زہر دینے کے معاملے کی تحقیقات کریں تاکہ ایرانی خاندانوں کے اندیشے دور کیے جا سکیں۔ رئیسی نے وزارت صحت، وزارت انٹیلیجنس اور دوسرے ڈپارٹمنٹس کو بھی حکم دیا کہ وہ تحقیقات میں تعاون کریں۔ اس طرح کا واقعہ سب سے پہلے قم میں پیش آیا تھا، اس کے بعد ایران کے کئی شہروں اور قصبوں میں ایسے معاملات پیش آئے اور اب تہران میں بھی ایسا ہوا ہے۔ ایران نے کہا کہ نیوکلیئر ڈیل کی بحالی کا راستہ ہمیشہ کھلا نہیں رہے گا اور امریکہ کو اپنا فریبی رویہ ختم کرنا چاہیے۔ وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے یہ بات کہی CNN کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے امریکہ کو مسالت کاروں کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ نیوکلیئر سمجھوتے کے فریق ڈیل کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اگر امریکہ رکاوٹیں کھڑی کرے گا تو اس کے لیے چیلنجز پیدا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ IAEA کے ساتھ ہمارا رشتہ درست راستے پر چل رہا ہے، سمجھوتے کی کھڑکی اب بھی کھلی ہوئی ہے، لیکن یہ کھڑکی ہمیشہ کھلی نہیں رہے گی۔ ایران نے جرمنی کے 2 سفارتکاروں کو ملک سے باہر کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ان سفارتکاروں کو ناپسندیدہ شخصیات قرار دیا گیا۔ یہ لوگ ملک کے معاملات میں دخل اندازی کر رہے تھے اور غیر ذمہ دارانہ رویے سے کام لے رہے تھے۔ لیٹن امریکہ کے ملک میکسیکو میں 12% سے زیادہ لوگ تغذیے کی کمی کا شکار ہیں۔ اس کے لیے جنک فوڈ کو ایک بڑی وجہ سمجھا جا رہا ہے۔ محکمہ صحت نے یہ بات بتائی۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ نارتھ ایسٹ کی ریاستوں تریپورہ اور ناگالینڈ میں بی جے پی اور اتحادی پارٹیوں نے صاف کامیابی حاصل کر لی ہے، جبکہ میگھالیہ میں ہنگ اسمبلی وجود میں آئی ہے۔ تریپورہ میں بی جے پی نے 3 رخی مقابلے میں کامیابی حاصل کی، جہاں ایک طرف NDA اور دوسری طرف کمیونسٹ کانگریس اتحاد تھا، تو تیسری طرف ایک مقامی اتحاد تھا جو وہاں کے ایک شاہی خاندان کے رکن نے بنایا تھا۔ ناگالینڈ میں بی جے پی اور NDPP کا اتحاد حکومت بنانے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تریپورہ میں 60 رکنی اسمبلی میں بی جے پی اور اس کی اتحادی جماعتیں اکثریت کے لیے درکار ہندسے کو پار کر چکی ہیں۔ انہیں 33 سیٹوں پر کامیابی حاصل ہوئی ہے، جبکہ کانگریس کمیونسٹ اتحاد نے 14 اور مقامی اتحاد نے 13 سیٹیں حاصل کیں۔ ناگالینڈ میں بی جے پی اتحاد نے 60 رکنی اسمبلی میں 37 سیٹیں حاصل کر لی ہیں، جبکہ میگھالیہ میں جہاں 60 میں سے 59 سیٹوں پر الیکشن ہوئے، NPP نے سب سے زیادہ 25 اور UDP نے 11 سیٹیں حاصل کی ہیں۔ اس طرح وہاں پر مقامی پارٹیوں کا غلبہ رہا۔ کانگریس کو 5، TMC کو 5 اور BJP کو 3 سیٹیں حاصل ہوئیں۔ میگھالیہ میں سب سے زیادہ نقصان کانگریس کو ہوا ہے اور اسے پچھلے الیکشنز کی بنسبت 16 سیٹوں کا نقصان ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنرز کا تقرر ایک کمیٹی کے مشورے پر صدر جمہوریہ کو کرنا چاہیے اور اس کمیٹی میں وزیر اعظم، لوک سبھا کے لیڈر آف اپوزیشن اور چیف جسٹس آف انڈیا شامل ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس KM جوزف کی قیادت والی 5 ججوں کی دستوری بینچ نے کہا کہ یہ پینل اس وقت تک کام کرے گا جب تک اس سلسلے میں پارلیمنٹ میں کوئی قانون نہیں بنایا جاتا۔ بینچ ایک درخواست پر سنوائی کر رہی تھی جس میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ارکان کے تقرر کے عمل میں سدھار لانے کی خواہش کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو ایگزیکٹو یا حکومت کے تابع نہیں رہنا چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا یہ فرض ہے کہ وہ منصفانہ اور قانونی طریقے سے کام کرے اور دستور کی شقوں پر عمل کرے۔ سپریم کورٹ نے اڈانی گروپ آف کمپنیز کے بارے میں ہنڈنبرگ ریسرچ رپورٹ سے پیدا مسئلے پر ایکسپرٹس کی ایک کمیٹی بنائی ہے۔ اس کمیٹی میں 6 ارکان ہوں گے جس کی قیادت سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس AM سپرے کریں گے۔ سپریم کورٹ نے سیبی کو ہدایت دی کہ وہ اس بارے میں تحقیقات کرے کہ کیا سیبی قاعدوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ ہنڈنبرگ سے متعلق درخواستوں کی سنوائی کر رہی تھی جن میں کمیٹی بنانے کی درخواست بھی شامل تھی۔ 17 فروری کو سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔
دہلی G20 میٹنگ میں یوکرین کا مسئلہ چھایا رہا، امریکہ اور رشیا میں تکرار، بلنکن نے کہا کیو کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ عالمی نظام ناکام ہو گیا، رکن ملک اختلافات دور کریں، G20 فارن منسٹرز میٹنگ سے وزیر اعظم مودی کا خطاب۔ باخمت شہر پر کنٹرول کی لڑائی تیز، زاپوریزھیا میں رشین حملہ، جرمنی نے چائنا سے کہا ماسکو کو ہتھیار نہ دے۔ ایران کے سکولز میں زہریلی گیس چھوڑنے کا معاملہ، درجنوں بچیاں ہاسپٹل میں شریک، رئیسی نے دیا تحقیقات کا حکم۔ نتن یاہو کی بیوی ہیئر سیلون میں پھنس گئیں، سینکڑوں حکومت مخالفین نے گھیر لیا، وزیر اعظم نے کہا انار کی ہے۔ تریپورہ اور ناگالینڈ پر بی جے پی اتحاد کا قبضہ، میگھالیہ میں ہنگ اسمبلی، کانگریس کو دھکا۔ الیکشن کمشنرز کا تقرر، وزیر اعظم، لیڈر آف اپوزیشن اور چیف جسٹس کی کمیٹی کرے، سپریم کورٹ کا حکم۔ سپریم کورٹ نے ہنڈنبرگ رپورٹ سے پیدا مسئلے پر بنائی کمیٹی، سیبی سے کہا قاعدوں کی خلاف ورزی کی جانچ کرے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شیجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔